السلام علیکم لسنرز، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کی سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انسان جب گناہوں میں پڑ جاتا ہے نا تو اس کے اپنے بھی اسے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر وہ ایک بار اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اسے دوبارہ سے نئی زندگی اچھے طریقے سے جینے کا موقع ضرور دیتا ہے۔ آج کی ہماری کہانی کا موضوع بھی کچھ اسی طرح ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ آج سے تقریباً 25 برس پہلے وہ شخص 18 برس کا جوان تھا۔ جوا کھیلنا، شراب پینا، چوری چکاری اور لوگوں سے ہیرا پھیری کر کے پیسے بٹورنا اس کا شیوا تھا۔ انتہائی شریف گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اس کو یہ بری عادتیں دوستوں سے ایسی لگیں کہ وہ مڈل سے آگے نہ بڑھ سکا۔ باپ نے بہت کوشش کی کہ چل کر دکان پر بیٹھے، مگر مرضی سے جانے کے بعد وہاں بھی چوری کر کے بھاگ جاتا۔ چند دنوں بعد پیسے ختم ہو جاتے تو پھر گھر واپس آ جاتا۔ ماں کی وجہ سے اس کا باپ مجبور تھا کہ وہ رونے لگتی تھی۔ اس بات سے اسے اور شے مل جاتی۔ تنگ آ کر اس کے والد نے اپنی بھانجی سے اس کی شادی کر دی۔ بہن بیچاری بیوہ غریب تھی، بھائی کی ناانصافی پر احتجاج نہ کر سکی اور یوں اس جواریے پرویز عرف پیجی کو اپنی بیٹی دے دی۔ 5 بیٹیوں کی ماں تھی، کیا کرتی؟ پیجی صاحب کو تو مفت کی ملازمہ ہاتھ لگ گئی۔ پہلے تو جب گھر آتا تو ٹھنڈا کھانا کھانا پڑتا تھا، مگر اب اس کے کھانے اور کپڑوں کا خیال کرنے والی خادمہ گھر میں موجود تھی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک دن وہ بیٹی کا باپ بن گیا۔ وہ اس دن تقریباً 15 دن بعد گھر آیا تھا۔ صحن میں بیٹھ کر سوچتا رہا کہ ابھی تک کھانا کیوں نہیں لے کر آئی۔ والدہ نے کہا کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اب تو کچھ شرم کر لو۔ باپ بیچارہ بہن اور بھانجی کے سامنے شرمندہ ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید شادی کے بعد تو سمجھ جائے گا، سدھر جائے گا۔ ماں سے یہ الفاظ سن کر وہ آپے سے باہر ہو کر بولا، میں ایسا نہیں چاہتا تھا، اگر آپ نہیں پال سکتے تو یتیم خانے میں دے آئیں۔ اندر بیوی بیچاری سن رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد غصے سے اندر گیا تو دیکھا کہ اس کی بیوی بچی کو ساتھ لگائے رو رہی ہے۔ پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ کیا میں مر گیا ہوں؟ بیوہ ہو گئی ہو؟ بیوی نے پہلی بار شکایتی نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور بولی، نہیں، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ میں نے خدا سے کتنی دعائیں کی تھیں کہ اللہ مجھے بیٹی نہ دینا۔ اگر تمہارے جیسا مرد پلے پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ اتنا کہہ کر وہ پھر رونے لگی۔ پیجی نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا کہ یہ بات اس نے کہی ہے جس نے 2 سال چپ چاپ گزار دیے، کبھی شکایت نہ کی تھی۔ اپنے تئیں تو پیجی نے اس سے نکاح کر کے احسان عظیم کیا تھا کہ اس دور میں کون کسی یتیم لڑکی سے بیاہ کرتا ہے جس کے سر پر باپ اور بھائی کا سایہ بھی نہ ہو۔ وہ خاموش ہو کر کھانا کھائے بغیر چھت پر چلا گیا اور صبح فجر تک ٹہلتا رہا۔ صبح مؤذن کی آواز پر گھر سے نکل آیا۔ مسجد میں گیا تو مولوی صاحب سمجھے شاید چوری کرنے آیا ہے، کیونکہ پہلے بھی 2 دفعہ مسجد سے چوری کرتا پکڑا گیا تھا۔ انہوں نے کہا، پیجی تو گھر جا کر سوتا کیوں نہیں؟ یہاں تیرا کیا کام ہے؟ اگر چوری نہیں کرنی تو پھر کیا نماز پڑھنے آیا ہے؟ پیجی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولا، ہاں مولوی صاحب، آج ہی جاگا ہوں، مگر نماز تو کیا پڑھوں گا، مجھے تو وضو کرنا بھی نہیں آتا۔ مولوی صاحب نیک انسان تھے، اسے وضو کروایا اور پھر اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ گھر واپس آیا تو دیکھا بیوی سو رہی تھی۔ بچی کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا، پیار کرنے لگا۔ بیوی کی آنکھ کھلی تو وہ یہ سمجھی شاید یتیم خانے دینے کے لیے جا رہا ہے۔ وہ رونے لگی اور کہا، میں نے کبھی تم سے کچھ نہیں مانگا، اپنی بچی کے لیے بھی کچھ نہیں مانگوں گی، یہ ظلم مت کرو۔ پیجی کا دل بہت برا ہوا۔ بیوی کو پیار سے سمجھایا کہ وہ اپنی بچی کو پیار کرنے کا حق بھی نہیں رکھتا۔ اس دن سے باپ کے ساتھ دکان پر جانے لگا۔ پہل تو اس کے والد صاحب اس پر اعتبار نہیں کرتے تھے، مگر پھر اس نے دکھا دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو تو انسان کا دل بدلنے پر دیر نہیں لگتی۔ آج اس پیجی کو لوگ حاجی پرویز صاحب کے نام سے پکارتے ہیں۔
اس نے دکان ایسی چلائی کہ کسی کو یقین نہیں ہوتا یہ وہی پیجی ہے جو 200 روپے چوری کر کے دکان کھلی چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ والدین کو، بیوی کو حج کروایا۔ آج ان کے 4 بچے ہیں، مگر اپنی بیٹی جس کا نام پیجی نے نور ایمان رکھا تھا اور نام رکھتے وقت اس نے کسی کی نہیں سنی تھی، اس کو بہت پیاری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میری بیٹی نے میرے دل میں ایمان کی جوت جلائی ہے۔ اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر اور اپنی بیوی کی اس وقت کہی ہوئی بات نے مجھے اندر سے ہلا دیا تھا۔ پرویز صاحب کو دیکھ لیں تو نورانی چہرہ اور ماتھے پر محراب، گھنی داڑھی ان کے 5 وقت کے نمازی ہونے اور پرہیزگاری کا پتہ دیتی ہے۔ مارکیٹ میں ان کی اتنی عزت ہے کہ لوگ ان کی شرافت کی مثالیں دیتے ہیں۔ صرف ان کے ماضی کو جاننے والے لوگ ہی اس بات سے واقف ہیں کہ وہ کیا تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ ان کی کوئی نہ کوئی نیکی ان کے کام آئی، جو خدا نے اتنی ذلتوں اور پستیوں سے نکال کر انہیں اس مقام تک پہنچایا ہے۔ وہ شخص جس سے کسی کی مال و آبرو محفوظ نہ تھی، آج محلے کی بہو بیٹیوں کو اپنی نور ایمان جیسا سمجھتا ہے اور اس کی نگاہیں عورتوں کو دیکھ کر جھک جاتی ہیں۔ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو شیطانیت کی راہ پر اتنی دور تک چلنے کے بعد فلاح کی طرف آتے ہوں۔ یہ خدا کا بہت بڑا انعام ہے کہ ایک چھوٹی سی بات سے بندے کا دل پھر جائے۔ قارئین کرام، آپ کو کبھی ایسے لوگ ملیں تو کبھی انہیں دل سے برا نہ جانیے۔ کیا معلوم آنے والا وقت کس کی جھولی میں کیا ڈالنے والا ہے، یہ خدائے برتر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ میری استدعا ہے کہ اگر کسی ایسے شخص سے سامنا ہو تو اس کی اپنے طور پر اصلاح کی کوشش کیجیے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ توفیق تو اسے خدا کی طرف سے ملتی ہے، مگر کسی کی کہی ہوئی اچھی بات بھی انسان کا دل بدلنے کے لیے معاون ہو سکتی ہے۔ آپ کی وجہ سے کسی ایک شخص نے بھی ہدایت کی روشنی پا لی اور سیدھے راستے پر چل نکلا تو یقین جانیے گا کہ زندگی کا مقصد پورا ہو گیا اور زندگی رائے گاں ہونے سے بچ جائے گی۔ نفسا نفسی کے اس دور میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے سوچیں اور ان کی بہتری کے لیے کوئی قدم اٹھائیں۔ آئیے بارش کے پہلے قطرے کی طرح ہمت کر کے پہل تو کریں کہ قطرہ قطرہ مل کر دریا ہوتا ہے۔